کسی نے سوال کیا کہ تہجد سے کوئی انسان مل سکتا ہے؟ جی بالکل، کیوں نہیں۔ تہجد خود آپ کو اللہ سے ملوا دیتی ہے، تو یہ انسان کیا چیز ہے؟ جب آپ اللہ تک پہنچ جاتے ہو، اللہ بھی آپ تک ہر وہ چیز پہنچا دیتا ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے۔ بس اپنی دعاؤں پر یقین ہونا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی دعا مانگو ایسے مانگو کہ تمہیں ملنے کا یقین ہو، کیونکہ اللہ غفلت سے بھرے دلوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ یاد رکھو، ہر چیز دنیا میں ایک پروسیس کے ذریعے ہوتی ہے۔ پودے کو اگنے کے لیے دھوپ کی سختی برداشت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح پانی کو شفاف کرنے کے لیے اسے آگ پر چڑھا کر ابالا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سونے کو کندن بنانے کے لیے اسے بھٹی میں گرم آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ آزمائشی مشکلات تمہیں آج بہت اذیت دے رہی ہیں، جان لو کہ تمہاری نشوونما کے لیے ضروری ہیں۔ یاد رکھو، جو لوگ آج تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پہ تانے دے رہے ہیں، وہ رب ہر چیز سے واقف ہے۔ ہر زخم سے لوگوں کے رویوں کو ان کے سپرد کر دیں۔ آپ کا اجر بہت قریب ہے۔ آپ کے صبر کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کو چاہیے آپ بالکل مایوس نہ ہوں۔ اگر اللہ کچھ محرومیوں کو ہماری ذات کا حصہ بناتا ہے تو بہت سی رحمتوں سے بھی ہمیں نوازتا ہے۔ جو صبر نہیں کرتے ہمیشہ بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں، اور جو صبر کر لیتے ہیں اللہ انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتا ہے۔ شاید تم واقف نہیں کہ تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ سنو، اگر کوئی چیز تمہارے لیے بہترین ہے تو وہ تم تک پہنچا دی جائے گی۔ یاد رکھو، جو بھی مشکل ہو، پریشانی ہو تو اپنے رب سے رابطہ کرو، اس کے سامنے آنسو بہاؤ، تہجد میں مانگو، اور جو چیز تہجد میں مانگی جائے اللہ اس سے انکار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ تہجد میں مانگی جانے والی دعا اللہ کی سب سے لاڈلی دعا ہوتی ہے۔ اپنی معاملات کے حل کے لیے اللہ سے سفارش کرو۔ اگر اللہ سفارش سن لے تو کسی میں اتنی ہمت کہاں کہ وہ انکار کر سکے، اور اگر اللہ ہی سفارش نہ سنے تو ان لوگوں میں سے کون یہ طاقت رکھتا ہے؟ جیسے اللہ نے تمہاری رہنمائی کر کے تمہیں بتایا تھا کہ اللہ ایک تنہا خالق ہے، ساری طاقتیں اس کے روبرو سجدہ ریز ہوتی ہیں، بالکل ویسے ہی وہ دعاؤں کی جانب تمہاری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ ذریعہ ہے تم تک لانے کا جو تمہارے مقدر میں نہیں۔ وہ تو قرآن پاک میں فرما چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہو، تبھی وہ تمہیں تہجد تک لایا ہے، اور اس نے ناممکن کو اب ممکن کرنا ہے، تبھی وہ تمہاری زبان پہ کن کی طلب لایا ہے۔ اور یاد رکھو، وہ الوہاب دینے والا، الحفیظ حفاظت کرنے والا، اور القادر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔